बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ 30 सितंबर 2025 को शाम का वक्त है। ये 20 नकाती फार्मूला नाकाम हो जाएगा। ये जितने ममालिक इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बैक फुट पे जाना पड़ेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, जो मैं पेशेंट को ही देता हूँ मेरा अल्लाह उसे मुकम्मल करता है। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि ये नाकाम हो, दुनिया में अमन ना आए, लेकिन ये नाकाम हो जाएगा क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि इसकी कामयाबी के मुझे चांस नहीं नज़र आ रहे। और उसकी सबसे पहली मैं आपके साथ जो एक प्रूफ शेयर करने लगा, जो एक सबूत शेयर करने लगा, वो है बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट। वो कहते हैं ट्रंप से फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया, ये बात मुआहिदे में नहीं लिखी। ये जियो न्यूज़ की खबर है, मैं आपके साथ बाकायदा शेयर कर रहा हूँ कि 2 रियासती तो बात ही नहीं हो रही, उस पर इत्तफाक ही नहीं हुआ। तो किस चीज़ का अमन, किस चीज़ की वो सरेंडर करना, किस चीज़ की बात, किस चीज़ की पीस कमेटी, किस चीज़ का एक ग्रुप बनाना, किस चीज़ की रिहेबिलिटेशन। लेकिन इन इश्यूज़ पर बात करने से पहले मैंने बाकायदा रिसर्च किया कि ये नाकाम हो जाएगा, ये 20 नकाती एजेंडा। मैं आज अपने उलमा इकराम से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और आज मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जिनकी तरफ पूरी कौम देख रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से बहुत काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, मौलाना तारिक मसूद साहब से अक्सर शादियों पर और मर्द और ख़वातीन के ताल्लुकात पर तो उनकी PhD है। बहुत बड़ी खुश होकर और शिदाई लगते हैं उन इशूज़ पर बात करते हुए। उनसे भी मेरा ये सवाल है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से भी मेरा ये सवाल है, और मौलाना अलियास कादरी साहब से भी मेरा ये सवाल है, इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब से भी मेरा ये सवाल है, नासिर मदनी साहब से भी मेरा ये सवाल है, मुफ्ती मनीब साहब से भी मेरा ये सवाल है, जो कभी डॉक्टर शमा जनेजो की वकालत में आ जाते हैं। और सुहेल वराई साहब के मतलब भी उनके मुझे अल्फाज याद हैं कि उनको 33% कम अज़ कम रियायती मार्क्स दे दें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, इन 20 नकात को आए तकरीबन 24 घंटे होने लगे, अब तक इनकी तरफ से लबकुशाई क्यों नहीं की गई? अब तक इनकी तरफ से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जुमानी क्यों नहीं की गई? अब तक इनकी तरफ से वो मुक़द्दस जो जगह हैं, हमारा जो इस वक्त, पहले वहाँ जो मुक़द्दस जगह हैं, हमारा किबला अव्वल जो किसी ज़माने में वहाँ था, अब तो खैर वो जो मस्जिद अक्सा है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, और तीसरी इस्लाम की मुक़द्दस जगह वो आज भी हमारे लिए है। वहाँ इतने बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं उम्मत के सेंसिटिव इशू से रिलेटेड। दुनिया एक अहम तरीन फ़ैसला करने जा रही है, हमारे उलमा खामोश क्यों हैं? हमारे उलमा इस पर आम आदमी को एजुकेट क्यों नहीं कर रहे? अगर इस 20 नकाती एजेंडे के अंदर जान है तो एक जो आम आदमी के अंदर कन्फ्यूजन है, परेशानी है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, इतना सेंसिटिव इशू है कि हम मुसलमान अपनी जानों से ज़्यादा इस इशू को यकीन करें, हम उसकी परवाह करते हैं। इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? इस पर एजुकेट क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर खुलकर क्यों नहीं बोला जा रहा? इस पर एक साइड क्यों नहीं ली जा रही? गलत को गलत क्यों नहीं कहा जा रहा? सही को सही क्यों नहीं कहा जा रहा? अगर 20 नकाती एजेंडा दुरुस्त है तो खुलकर इसकी हमायत में है, ताकि आम आदमी भी शहबाज शरीफ की ट्वीट के साथ खड़ा हो, आम आदमी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, आम आदमी भी जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, जो 6 इस्लामी ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा ने एक एलामिया जारी किया उसको सपोर्ट करे। इस वक्त कौम उलमा की तरफ देख रही है, सियासतदानों की तरफ नहीं देख रही। हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तो रात को पोजीशन क्लियर हो गई है, हमारे उलमा क्यों खामोश है? उलमा को अंबिया का वारिस कहा जाता है और हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन इस मौके पे उनकी जो खामोशी है आम आदमी को पिंच कर रही है, आम आदमी को परेशान कर रही है। आम आदमी अपनी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे लिए जो मुकद्दस जगहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर हो, मदीना शरीफ हो या मस्जिदुल अक्सा हो, ये जगह हमारे लिए हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं। हम इस खित्ते की तरफ अगर मिडल ईस्ट की तरफ देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है वहाँ तेल के ज़खायर हैं, वहाँ गैस के ज़खायर हैं, बल्कि वहाँ हमारी मुकद्दस जगह हैं, हमारी इबादत गाहें हैं, हमारी उनके साथ आखिरत मंसूब की जाती है, बल्कि जुड़ी हुई है हमारी। अगर वहाँ मोहब्बत ना होगी तो हम हलाकत में पड़ जाएंगे। तो उलमा की जो खामोशी है वो इंतहाई तकलीफ दे है हर मोमिन के लिए, हर मुसलमान के लिए। और अब मैं बात करूँगा कि ये पीस एग्रीमेंट मुझे क्यों कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा। व्यूअर्स, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी डॉक्टरेट इसमें है। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो मैं आपके सामने रिसर्च रखने लगा वो ज़रूर सुनिएगा। देखें, बात ये है कि बात हो रही है गज़ा में अमन की, मिडल ईस्ट में अमन की, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जब हम कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरियों की रजामंदी ज़रूरी है, उनसे भी पूछा जाए। और यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन भी है कि कश्मीर में रेजोल्यूशन करवाई जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जो नेहरू लेकर गया था ये मसला वहाँ पर, मैं बात को ड्रैग नहीं करना चाह रहा। इसी तरह इस मसले के हल के लिए आपने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पार्टी को तो बुला लिया,
لیکن پیلسٹینینز کی ریپریزنٹیشن کس نے کی؟ ان کے جذبات کی ترجمانی کس نے کی؟ کیا شباشی صاحب کی ٹویٹ نے ان کے جذبات کی ترجمانی کی، یا وہ جو 6 اسلامی ممالک ہیں ان کے جو فورن منسٹرز ہیں ان کے ایک اعلامیہ نے ان کے جذبات کی ترجمانی کی؟ بھائی یہ تو دنیا کا قانون ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ کنفلکٹنگ پارٹیز کو اکٹھے نہ کریں تب تک آپ معاملے کو ریزولو کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اس میں ابھی تک ان کے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جس مرضی انٹرنیشنل اینالسٹ ہے، گلوبل افیئرس کے اینالسٹ ہیں، گلوبل پالیٹکس پہ جو اینالسٹ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، تمام افراد کا، چاہے وہ پرو گورنمنٹ ہے چاہے وہ اینٹی گورنمنٹ ہے، طلعت حسین ایک نامور اینکر ہیں، نامور صحافی ہیں، انہوں نے کہا اس معاہدے میں پیلسٹینین اسٹیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کے وجود کا کوئی تاثر ہی نہیں ہے، کمپریہنسولی یا ٹینجیبلی بظاہر صرف جی ہم یہ جگہ خالی کر دیں گے، یہاں پہ اسٹیبلائزنگ فورس آ جائے گی اور اتنی دیر میں حماس ڈی ویپنائز ہو جائے۔ یار یہ کوئی خدا کا خوف کریں، آپ ایک باقاعدہ پلان دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا ایک ریاست امریکہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، جو 2 ریاستی پلان ہے اس میں آپ نے ان کے لیے کیا سوچا؟ وہ کوئی باقاعدہ پلان ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تیسری وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ ناکامی کی ہوگی، ان کا کہنا ہے کہ جی 48 گھنٹوں کے اندر اندر یرغمالی جو ہیں زندہ ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ حماس حوالے کرے اور ڈی ویپنائز ہو جائے۔ سوال یہ ہے اس کی ڈی ویپنائزیشن کے بعد اگر وہ اسلحہ رکھ دیتے ہیں، اللہ کرے دنیا میں امن آئے، کیا گارنٹی اس کے بعد انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ وہ کہاں پہ رہیں گے؟ ان کی سیفٹی کے کیا میئرز لیے جائیں گے؟ اگر وہ موو کرنا چاہے کہتے ہیں جی موو بھی کر جائیں، وہ جس ملک میں جائیں گے کیا گارنٹی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ میرا یہ سوال ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ قطر کے ساتھ کیا ہوا، یمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، ایران کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا صرف مذمت کرتی ہے، یونائٹڈ نیشن تشویش کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر جو میں نے ایک اور پوائنٹ بنایا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک ہم پیس کمیٹی قائم کر دیں گے جس کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ لیڈ کریں گے اور ٹونی بلیئر بھی اس میں ہوں گے اور بھی جو دیگر ٹیکنوکریٹس، یعنی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے نا وہ غزہ پہ بنا دیا جائے گا، غزہ میں جہاں جو بھی یہ وار زون ایریاز ہیں وہاں پہ بنا دیا جائے گا اور سٹیبلائزنگ فورس بھی آ جائے گی، اس کے بعد وہاں پہ امن قائم ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں بھی 2 پوائنٹ ہیں جو بڑے ٹیکنیکل ہیں جو نوٹ کرنے والے ہیں۔ آپ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بنا رہے ہیں، جس طرح بون کانفرنس کے بعد آپ نے افغانستان میں ایک گورنمنٹ بنا دی جس کو حامد کرزئی نے غالباً لیڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک پورا سیٹ اپ چلا تھا۔ اس گورنمنٹ میں آپ نے کہا کہ جی تمام جو افغانستان کے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو نمائندگی دی جائے گی، لیکن یہ جو ایک پیس کمیٹی بنائی جائے گی جو یہاں پر وار زون ایریاز کو لیڈ کرے گی، اس کو سٹیبلائز کرے گی، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی، اس میں پیلسٹینینز کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ کتنی ہے؟ جن پہ حکمرانی کرنی ہے نہ ان کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے، جن کے لیے ایک سو کال چلے ٹیمپرری ایک گورننس سٹرکچر کھڑا کیا جا رہا ہے، یا گورنمنٹ کی تشکیل دی جا رہی ہے، سو کال گورنمنٹ کہہ لیتے ہیں، یہ ایک پیس باڈی تشکیل دی جا رہی ہے، یا جن کے لیے ایک سو کال پیس باڈی تشکیل دی جا رہی ہے، اس میں افیکٹڈ پارٹی کے ممبران کتنے ہیں، اس میں پیلسٹینینز کتنے ہیں، اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ اچھا، پھر فور ہاؤ لانگ، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی؟ 2 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 5 سال، یا افغانستان کی طرح 2001 میں تھے 2021 تک وہ سیٹ اپ چلتا رہا تھا، نیٹو بیس سیٹ اپ یا یو ایس بیس سیٹ اپ؟ تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہاں بھی کتنی کنفیوژن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، اس معاہدے میں یہ بھی لکھے، حتیٰ کہ ابھی تک آفیشلی ایک جو 20 پوائنٹ ہیں وہ اوپنلی یا آفیشلی لیک نہیں کیے گئے، مختلف اخبارات میں آ جاتے، واشنگٹن پوسٹ میں آ جاتے۔ جی ایک شک اس کی یہ ہے کہ جی جہاں پر پیلسٹینینز کی طرف سے گڑبڑ کی گئی، انہوں نے اس معاہدے پر عمل نہ کیا، تو اسرائیل جو ہے، جو دوسری پارٹی ہے، وہ آتھورائز ہوگی کہ وہ جو کچھ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ کر سکتی ہے۔ آپ امپلیمنٹیشن میں دیر سویر ہو جاتی ہے، اگر دوسری طرف سے کوئی دیر سویر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ مرضی چاہے کر لیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ پیس کمیٹی قائم کر رہے ہیں اس کو ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں اور ٹونی بلیئر بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ ٹونی بلیئر کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کے دور میں 8 ملین عراقی جو تھے وہ در بدر ہو گئے تھے۔ وہ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا صدام کے پاس ویپنس آف میس ڈسٹرکشن ہے، صدام میں خطرناک حکمران ہے، اس سے پورے خطے کا
جو امن ہے وہ خطرے میں ہے, یہ پورے خطے کو برباد کر دے گا, اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس سے نکلا تھا. ٹھیک ہے, اور بعد میں سوری کا ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا. یقین کریں سوری بھی انہوں نے کہنا گوارا نہیں کیا تھا. پوری دنیا میں احتجاج ہوئے تھے, اور وہی ٹونی بلیئر جو ادھر پیس کی بات کریں, ان کو سکھائیں گے کہ دنیا میں پیس کیسے ہوتا ہے. ان کے دور میں حضور والا 6,20,000 جو عراقی تھے وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے, اور 8 ملین 80 لاکھ آگے پیچھے ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, بے گھر ہو گئے, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اب وہ یہاں پہ پیس کمیٹی کو لیڈ کریں گے. یہ تو میں یقین کریں مجھے ایک مذاق لگتا ہے. اچھا پھر ابھی تک یہ بھی نہیں پتا لگ رہا کہ جو 2 ریاستی فارمولہ ہوگا وہ پری 1967 والا ایرا ہوگا, ایسٹ یروشلم کس کے پاس ہوگا, ان کا کیپٹل کیا ہوگا, ان کی فورس کیا ہوگی, ان کو گورننگ اتھارٹی کون دے گا, یہاں پر الیکشن ہوں گے, پیلسٹینینز کے اپنے کتنے سٹیک ہوں گے, ان کو ایجوکیٹ کیسے کیا, وہاں پر سکول, کالجز, ہاسپٹلز, ایک پورے کا پورا جو سٹیٹ سٹرکچر ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, اس کو جو تعمیر کیا جائے گا, اس کے بدلے میں, کیونکہ دیر از نو فری لنچ, اس کے بدلے میں ان کو کیا پے کرنا پڑے گا, ان کو کتنی اپنی سوورینٹی, اپنی اتھارٹی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. لیکن ہم ٹویٹ کر رہے ہیں, سپیچ کے بعد ٹویٹ آ رہی کہ جی آپ امن کے دائی ہیں, آپ امن کے پیغمبر ہیں. اگر امن کے دائی اور امن کے پیغمبر ہوں تو جو حال ہی میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں کہ یہاں پہ جنگ بندی کی جائے, اس کو کس نے روکا تھا؟ اسی امن کے دائی یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ملک امریکہ نے اس کو ویٹو کیا تھا. باقی میری تو دعا ہے اللہ کرے پوری دنیا میں امن ہے. دیکھیں جس وقت پاکستان نے سعودی عربیہ نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا تو میں نے یہاں بیٹھ کے اس کی سپورٹ کی, ہر پاکستانی نے سپورٹ کی. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ حرمین الشریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے مجاہدوں کے کاندھوں پر ڈال دی. یہ عزت والی چادر پہنائی. اوورال یہ پاکستان کے لیے عزت کا مقام ہے, لیکن یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں پر بھی ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بولنا ہے. اللہ کرے دنیا میں امن آئے, اللہ کرے دنیا میں پیس آئے, اور اللہ کرے دنیا ویسی بن جائے جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی احکامات یا اس کی ہدایات جاری کی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید امن کا درس دیتا ہے. ہم امن پہ یقین رکھتے ہیں, ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن امن کی شرائط اور امن کس طریقے سے آ رہا ہے وہ دیکھنا بھی ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.